آپ دوسری کتابیں بھی پڑھیں گے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً مسلمانوں میں جو مسلمانوں کا جو تہذیبی ارتقاء ہے اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہے یونان میں لکھی گئی سائنس اور علم اور ادب کی کتابوں کا، جی فلسفے کا، سائنس کا، یا پولیٹیکل سائنس پہ، ان چیزوں پہ، جیومیٹری پہ، میتھمیٹکس پہ. اچھا وہ ساری کتابیں اکثریت جو ہے وہ یہودی تھے، جن کو چونکہ وہ بہت عرصے سے یعنی میں نے جیسے بتایا یروشلم کے کلیپس کے بعد سے رائٹ جا کے آباد ہونا شروع ہو گئے تھے یورپ میں، تو ان کو یونانی زبان آتی تھی. یعنی یونانی زبانوں سے انہوں نے ترجمہ کیا مسلمانوں کے. اچھا اس میں کریڈٹ جاتا ہے مسلمان حکمرانوں کو کہ انہوں نے ان کو ہائر کیا، ان سے فرمائش کی کرو، تو انہوں نے ترجمہ کیا. اس ترجمے کو پڑھ کے مسلمانوں میں بھی سائنس اور فلسفے کا احیا شروع ہوا. ورنہ زیادہ تر جو علاقے کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ خود یعنی ریگستانی علاقے کے خانہ بدوش لوگ تھے، ان میں چند پڑھے لکھے تھے، اکثریت نہیں تھی، اتنا علم اور اس کا ذوق نہیں تھا. ان کتابوں سے شروع ہوا اور وہ کتابیں مسلمانوں تک پہنچانے والے یہودی تھے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یورپ یونان کے علم کو بھول گیا اور بالکل اندھیرے میں چلا گیا، اور یورپ میں پھر علم کی روشنی مسلمانوں نے کی، کیونکہ جو یہودیوں کے ترجمہ کی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے جو کچھ یونانی علم پہ مسلمانوں نے لکھا وہ یونیک تھا، اور اس میں یورپ میں پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ تھا ایک مسلم فلاسفر تھے ابن رشد، اس کو ایویروس کہتے ہیں. ان کو کہا ہی جاتا ہے سیکنڈ ٹیچر. فرسٹ ٹیچر کہا جاتا ہے ایرسٹوٹل کو، سیکنڈ ٹیچر کہا جاتا ہے ابن رشد کو. اور ان کو پڑھ کے یورپ میں دوبارہ علم کا اور سائنس کا شوق پورا ہوا. ورنہ یہ وہی یورپ تھا جہاں گیلیلیو کو اور دوسرے لوگوں کو جو ان کے سائنٹیفک تصورات تھے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ سائنس کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور وہ عیسائی کہتے تھے کہ نہیں سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو ان کو بہت لوگوں کو مار دیا گیا جان سے، اور بہت سے لوگوں کو اپنے خیالات جو ہے نا مجبور کیا گیا کہ اپنے خیالات واپس لیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک سائیکل تھا. مسلمانوں نے بہت اس زمانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا علم اور اس کی ترقی میں. مگر اس سارے پروسیس میں یورپ میں ہو یا مسلمانوں میں ہو، یورپ میں بھی جب علم کی ترقی ہوئی تو اس میں نمایاں پیش جو تھے کہ یہودی اسکالر تھے.